شیخ، مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں؟ اور عذاب قبر اگر کسی انسان پہ ہوتا ہے تو کتنے ٹائم تک ہوتا ہے؟ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیماری میں انسان کے ہاتھ یا پیر کاٹ دیے جاتے ہیں یا پھر وہ جل جاتے ہیں یا کوئی جانور انہیں کھا جاتا ہے، تو ان لوگوں کے جسم پہ عذاب قبر کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ذرا یہ وضاحت فرما دیجیے۔ ایمان نام ہے یؤمنون بالغیب، ان دیکھی حقیقتوں کو ماننا۔ ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں، محسوس کریں، عقل میں آئے، سمجھ میں، پھر آپ مانیں گے۔ واقعہ معراج آج تک سمجھ نہیں آیا لوگ، اس وقت بھی بہت سارے لوگ بدک گئے تھے کہ سمجھ ہی نہیں آیا ہمیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہر بات انسان کی عقل میں، کھوپڑی میں، سمجھدانی میں نہیں آ سکتی، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو کچھ چیزیں یؤمنون بالغیب، اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، انبیاء کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، کتابوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، آخرت میں کیا ہوگا بتایا گیا، دیکھا تو نہیں کسی نے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بتا دیا گیا کہ مرنے کے بعد جو نیکوکار ہیں ان کی روح علیجین میں چلی جاتی ہیں، جو گنہگار ہیں ان کی روحیں سجین میں چلی جاتی ہیں۔ علیجین اعلیٰ ہے، یعنی جنت کے مقامات ہیں، سجین جو ہے وہ سجن سے، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، جیل کو، اور وہ زمین کے نیچے ہے، اس کی روحیں جیل خانے میں چلی جاتی ہیں گناہگاروں، ٹھیک ہے جی۔ اب باڈی جو ہے وہ قبر کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اہل سنہ والجماعت کا تمام مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے، سوائے چند ایک دو شذوذ رکھنے والے علماء کے یا منکرین حدیث کے، تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ عذاب روح کو بھی ہوتا ہے، جسم کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ روح اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، جسم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، دونوں مل کر ہی دنیا میں چلتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ روح تو ابھی جو نہیں ہے ان کی بھی موجود ہے، عالم ارواح میں روح موجود ہے ان کی، ٹھیک ہے جی۔ تو روح کے ساتھ معاملہ چلتا ہے، تو لہذا روح جسم مل کر کارنامے سے انجام دیتے ہیں، اچھے ہیں تو اچھے اور برے تو برے، لہذا دونوں بھگتیں گے، یہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ روح اپنی جگہ پر، جسم اپنی جگہ پر، لیکن چونکہ رابطہ رہا تھا اس لیے احساس ہوگا۔ بس علماء نے جو مثال دی وہ یہ کہ آج جسم جو ہے وہ اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، اس کی اطاعت میں۔ جب مر جائے گا تو روح اصل ہو جائے گی، جسم اس کی اطاعت میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، حدیث میں بھی ذکر ہے کہ نیک آدمی سے کہا جاتا نم کا نومت العروس، سوالوں کے جواب دے دیے قبر میں، اب تو سو جا دلہن کی طرح۔ تو سونے کو اگر سمجھ لیں ہم تو مسئلہ آسان ہے۔ دیکھیں آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ خواب میں دیکھتے ہیں سر عبدالعزیز پڑھا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ سو رہے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ حافظ آخری صاحب جو ہے وہ امامت کروا رہے ہیں، کسی عالم کو کاپی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا بچہ کعب ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، خواب میں دیکھتے ہیں نا آپ، مجھے دیکھتے ہیں جو بھی صاحب سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، حتیٰ کہ جو چلے گئے ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، حالانکہ آپ اپنی جگہ پر، سب سوئے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور بسا اوقات اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری روح ہوتی ہے، وہ گھوم رہی ہے نا، اور آپ کی بھی روح، وہ آپ کی روح ہوتی ہے، وہ آپ کی روح ہوتی ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میری روح ہے، سیم ہوتی ہے بالکل، جیسا بندہ ویسے اس کی روح ہوتی ہے۔ تو وہ روحیں ہوتی ہیں جو ملاقاتیں کرتی ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو دیکھتی، چلے گئے ان سے ملاقات ہو جاتی کبھی کبھی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جسم پہ اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں خواب کے اندر آپ کے پیچھے پولیس لگی ہوئی اور آپ نے چھٹی منزل سے چھلانگ لگا دی، ہاں جی، اور آنکھ کھلتی یوں بیٹھے ہوتے ہیں آپ، امن ہے، کیوں؟ الگ چھلانگ تو آپ نے نہیں لگائی تھی نا، یہ روح کا اثر ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد یہی کیفیت ہوتی ہے، قبر کا حال مردہ جانا، ٹھیک ہے، سمجھایا ہے جو اہل علم نے وہ یہ ہے، حتیٰ کہ حرکت روح کرتی ہے، غسل جسم کرتا ہے صبح اٹھ کے، ایسے ہی ہے نا، تو بالکل واضح مسئلہ ہے۔ تو روح اس کے تابع، جسم اس کے تابع ہوتا ہے، روح کو عذاب ثواب ہوتا ہے، جسم بھگتتا ہے، چاہے وہ ختم ہو جائے اس کا عدو ذنب رہ جاتا ہے، وہ بھگتتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو جس کے اعضاء کٹ گئے، یہ بلا وجہ کا اشکال پیدا کیا ہوا، جس کے اعضاء کٹ گئے اس کا انگ جہاں بھی موجود ہے ہمیں نہیں پتا، مگر اللہ کو تو پتا ہے، بات ختم ہو۔
جب اللہ کے علم میں ہے جس کے مقدر میں عذاب ہے اس کو عذاب ہوگا، جس کے مقدر میں ثواب ہے اس کو ثواب ہوگا. پارٹس الگ الگ ہو گئے تو بھی ہوگا، نہیں ہوئے تو بھی ہوگا، جل گیا تو بھی ہوگا. کیونکہ مرنے کے بعد آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ جلنے کے بعد، مرنے کے بعد مچھلی کھا جائے، درندہ کھا جائے، اعضا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قیمہ بن جائے اس کا، کیا وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے؟ نہیں. یہی معنی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. رہتا ادھر ہی بھلے آپ جلا دیں. سمندر میں جاتا ہے وہ بھی ادھر ہی، مچھلی ادھر ہی ہوتی ہے. سمندر کے آخر میں کیا آتا ہے؟ مٹی. 80 کلومیٹر تک چیک کیا گیا ہے سمندر کو، 80 کلومیٹر گہرائی میں. یہ مولانا عبد الخالق رحمانی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ بیان کیا تھا. آپ تو پتہ نہیں کہاں تک تحقیق جا چکی ہوگی، اس بات کو سنے مجھے 25 سال ہو گئے، آج 30 سال. تو اتنی گہرائی کے بعد کیا مٹی. تو بندہ رہتا یہی ہے، چاہے آپ جلا دیں 10 دفعہ جلا دیں اسے، آپ وہ رہتا ادھر ہی. اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. تو لہذا یہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں کہ لوگ عذاب قبر کا انکار کریں گے، اور اس میں یہ ساری چیزیں. باقاعدہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام بخاری کا آپریشن، اور اس پوری بحث یہ کی ہے کہ اس کا گردہ اس کو لگا ہوا، اس کی آنکھ اس کو لگی ہوئی، اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کو لگا دیا، اس کا جگر کاٹ کے اس کو لگا دیا. اب بتاؤ عذاب کس کو ہوگا اور ثواب کس کو ہوگا؟ بات یہ ہے کہ بیوقوف قسم کے لوگوں بس سمجھنا یہ ہے کہ عذاب دے کون رہا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، دو پانی کو جو نہ ملنے دے. لوگوں نے ایسے ڈال کے ہلا کے دیکھا ہے پانی نہیں ملتا آپس میں، تو وہ دو مردوں کو کیسے ملنے دے گا؟ اسی لیے برزخی فرقہ وہیں سے پیدا ہوا نا، بینہما برزخ لا یبغیان. برزخ کے پیچھے لگے، برزخ اوپر ہوتے. برزخ قرآن میں 3 برزخوں کا ذکر ہے، تینوں یہاں موجود ہیں. قرآن میں 3 برزخ کا ذکر ہے، تینوں یہاں پر ہے. ٹھیک ہے. تو برزخ جو جگہ کا نام نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے. یہ بلا ضرورت انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے. بار کے خلاصہ یہ ہوا عذاب قبر ایک حقیقت ہے، ثواب قبر ایک حقیقت ہے، سوال و جواب ایک حقیقت ہے. تمام اہل السنہ والجماعہ اصحاب الحدیث کا اس پر ایمان ہے اور دلائل موجود ہیں، اور الحمدللہ اس پر مناقشے مناظرے بہت ہو چکے ہیں اللہ کی توفیق سے. اور ماننے والے مان جاتے ہیں، ایمان لانے والے ایمان لے آتے ہیں، نہ لانے والوں کو اللہ ہدایت